مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة لأن يزحي فلم يزحي فلا يحضر مصلانا او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ المولانا العظیم اللهم صل على محمد وآلہ وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ میرے محترم سامعین اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، قربانی اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے اور اسلام میں ایک اہم عبادت بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر قربانی کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی کا قصہ قرآن میں موجود ہے۔ حابیل نے قربانی پیش کی، وہ یہ تھی کہ اس نے ایک دمبا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کی، اور قابیل نے کچھ اناج وغیرہ انہوں نے اس کی قربانی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا اور قابیل کی قربانی کو رد فرمایا، اس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ پہلے زمانے کے اندر قربانی کے قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ قربانی کے جانور کو میدان میں یا کسی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آ جاتی اور جس قربانی کو آگ کھا جاتی، جلا دیتی، وہ اس کی قبولیت کی نشانی ہوتی۔ تو حابیل کی قربانی کو جنہوں نے دمبا پیش کیا تھا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ بہرحال قربانی کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت پر قربانی کو فرض قرار دیا ہے، ان لوگوں پر جو صاحب وسعت ہے، صاحب استطاعت ہے، مالدار ہیں، ان کے لیے قربانی کا حکم ہے۔ ایک حدیث کے اندر قربانی کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ومل اضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا، وما لنا حاذل اضاحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی میں ہمارے لیے ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ جو جانور تم قربان کرتے ہو قربانی کے دنوں میں، تو اللہ تبارک و تعالی جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا فرماتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا، ومصوف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانور جو اون والے جانور ہیں، یعنی دمبا ہے، بھیڑ ہے، اس کے جسم پر تو بال زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا، ہاں دمبے کے بال جسم پر جتنے بال بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی
ہر بال کے بدلے میں تمہیں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اس آدمی کے اوپر جو آدمی طاقت کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا من وجد ساعتا لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی پر قربانی واجب ہے اور وہ آدمی قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی نہ کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ اندازہ کر لیں ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، طاقت رکھتے ہیں، مالدار ہیں، مگر قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کرتے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی واجب ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے اور جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو جو قربانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل بھی پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو عمل ان دنوں میں اللہ کے نبی کو پسند ہے وہ قربانی کا عمل ہے، جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ ان دنوں میں پسند ہے یہ عمل، مگر ہم مسلمان قربانی نہیں کرتے۔ بہرحال لاکھوں مسلمان ان دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ محبت کا اظہار ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میری مال بھی قربان، میرا جان بھی قربان، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان ہے۔ یہ محبت کا اظہار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔